بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دی، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرہ بن ہاشم تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب ابن مناف کے خاندان کے تھے۔ ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا، ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچے حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبد بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اس کی اصل کنیت ابو عتیبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چاچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا، اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میرے بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارق ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا بھلا کہنے لگ جاتے کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ ڈرتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرب پورے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، کہتا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورہ نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام پہنچی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مذمت و رجی کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذموم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذموم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو صبر و شم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذموم کو برا بھلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا آخری رسول ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ دیا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیتیں پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سختی کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہ گرا بلکہ دور جا کر گر گیا۔ اس کی گستاخی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کو مستحق کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کام سر انجام دے کر اپنے بابا کے پاس پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ اور یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بددعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو، اور وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قبیلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قبیلے والوں سے کہا کہ چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سارے احسانات ہیں، تو میں تم سے ان کا بدلہ چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کی جائے۔ بس تم سارا سامان اس گرجاگھر کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے گرد گرد تم سب سو جاؤ۔ ہر بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو نہ کچھ کہا۔ پھر سامان کے بلند ٹہر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پاڑ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب سے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد ابو لہب چچے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گر سڑ کر مر گیا۔ روایت میں ہے کہ اس کی ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے زیادہ مزید دانے نکلتے۔ جب اس کی بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واسی ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ بھٹکا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اس کی چوٹ وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آڑ ڈالنے لگے۔ اس پر انہوں نے اس کی تعاون سے تنگ آ کر کچھ حجبیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر پتھر پھینکنے لگے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام راوا بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنی
قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ٹانگیں مارتی تھی کہ یہ میں قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں وہ تاک ڈالی جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔